ہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال تعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ہمارے نبی کا ایک خاص تعلق ہے۔ ہمارے نبی کی پیدائش ربیع الاول میں، ہمارے نبی کا انتقال ربیع الاول میں، ہمارے نبی کو نبوت ملی ربیع الاول میں، اور ہمارے نبی نے ہجرت بھی کی ربیع الاول میں۔ ربیع الاول کا ہمارے نبی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی کی نشانی ہے۔ ایک ربیع الاول کا مہینہ اور ایک پیر کا دن، ان دونوں کا ہمارے نبی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کی پیدائش پیر کے دن، انتقال پیر کے دن، نبوت پیر کے دن، ہجرت مدینے میں انٹری داخلہ پیر کے دن۔ حضرت علی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا۔ یعنی اس کا مطلب ہے رکھنا چاہیے، مبارک دن ہے، اس لیے پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے مستقل۔ اس کے ساتھ جمعرات کا بھی ملانا چاہیے کہ ہمارے نبی پیر کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ ربیع الاول ہمارے نبی کے ساتھ بڑا اس کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کی پیدائش ذی الحج میں ہوتی، مقدس مہینہ، اشہر حرم میں سے۔ اللہ چاہتے تو آپ کی پیدائش رمضان میں ہوتی، مہینوں کا سردار۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی پیدائش کے لیے خود ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ معلوم ہوتا ہے کچھ تو ہے۔ انسان جب کوئی اہم کام کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے اچھے دن کا تعین کرتا ہے، اچھے وقت کا تعین کرتا ہے۔ بیٹے کی شادی کرنی ہے، اچھا مہینہ تلاش کرے گا، کون سے مہینے میں کرنا چاہیے، اچھا دن ڈھونڈے گا،
اچھی جگہ ڈھونڈے گا، اچھا رشتہ ڈھونڈے گا، اچھا خاندان ڈھونڈے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی پیدائش کے لیے، ہمارے نبی کی اپنی ذات سے ملاقات کے لیے یعنی وفات کے لیے، اور ہمارے نبی کو نبوت دینے کے لیے، اور ہمارے نبی کے مدینے میں داخلے کے لیے پیر کے دن کا انتخاب کیا۔ ہمارے نبی کی پیدائش کے لیے، ہمارے نبی کو نبوت دینے کے لیے، ہمارے نبی کی ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کا انتخاب کیا، اور یہ اللہ نے کیا۔ ہجرت آپ نے مرضی سے نہیں کی، آپ تو بڑے عرصے سے مکے والوں سے بیزار تھے، لیکن آپ چونکہ نبی تھے تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، بہت سے صحابہ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور بعض مدینے ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے والوں کی اذیتوں سے زیادہ بیزار ہوئے تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، حضور میں بھی اگر اجازت ہو تو ہجرت کر جاؤں، مکہ چھوڑ جاؤں۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، ذرا انتظار کرو، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ مجھے کچھ آثار لگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ آپ بھی مکہ چھوڑ دیں، لہٰذا تم انتظار کرو، جب مکہ چھوڑیں گے نا تو کٹھے چھوڑیں گے، کٹھے ہجرت کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے، چنانچہ آپ علیہ السلام کی اس بات کی وجہ سے انہوں نے 2 اونٹنیاں خریدی اور ان کو اچھا خاصا کھلانا شروع کیا، پالنا پوسنا شروع کیا تاکہ وقت پہ کام آئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو ربیع الاول میں مدینہ چھوڑنے کا حکم ہوا، مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا، مدینہ جانے کا حکم ہوا۔ تو ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ربیع الاول کا تعلق ہمارے نبی کی ذات اقدس کے ساتھ باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے کہ زندگی کے اہم واقعات اسی میں پیش آئے۔ ہمارے ہاں چونکہ لا علمی ہے، جہالت ہے، قرآن سے اور سنت سے بے خبری ہے، نا آشنائی ہے، اس لیے جب بھی ربیع الاول آتا ہے تو لوگ اس کو ایک عجیب ہی انداز کے ساتھ منانا شروع کرتے ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے رسم اور ایک رواج اور ایک دنیا دارانہ انداز، بالکل ایسی شکل بن جاتی ہے جیسے ہندوؤں کے تہوار ہوتے ہیں اور جیسے غیر مسلموں کی کوئی عیدیں ہوتی ہیں، بالکل وہ والی شکل بن جاتی ہے۔ حالانکہ ربیع الاول میں اس طرح کے کام کرنا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ آپ کے اہل بیت سے ثابت ہے، نہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، نہ فقہاء سے ثابت ہے، نہ علماء امت میں سے جو ابتدائی درجے کے علماء محدثین ہیں ان سے ثابت ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے چیزیں لوگوں نے چلا دیں کہ جی یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، محفلیں جماتے ہیں، اس میں شعر و شاعریاں کرتے ہیں اور اس میں ناچتے ہیں اور اس میں گاتے ہیں اور اس میں دف بجاتے ہیں اور لائٹنگ ہوتی ہے، بلب جلائے جاتے ہیں اور گھر گھر پہ جھنڈے گاڑے جاتے ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں جھنڈیاں پکڑائی جاتی ہیں، گاڑیوں پہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، موٹر سائیکلوں پہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، دکاندار اپنی دکانوں پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ چیزیں کہاں سے نکال کے لے آئے، جبکہ
نہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، نہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، نہ تابعین کے زمانے میں ہوا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں ہوا، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ہوا، اور نہ ہی یہ ہمارے مشائخ صوفیہ نے کیا، نہ پیران پیر غوث اعظم نے کیا، نہ خواجہ معین الدین اجمیری نے کیا، نہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے کیا، نہ خواجہ بہاءالدین نقشبند نے کیا، نہ شیخ احمد کبیر رفاعی نے کیا، نہ شیخ ابو الحسن شاذلی نے کیا۔ یہ اس امت کے بڑے بڑے صوفیاء ہیں۔ نہ بایزید بستامی نے کیا، نہ جنید بغدادی نے کیا، نہ معروف کرخی نے کیا، نہ امام جعفر صادق نے کیا، اور نہ ہی ہمارے اپنے علاقے کے جو صدیوں پہلے گزرنے والے مشائخ ہیں جیسے غوث بہاءالدین زکریا ملتانی نے کیا، نہ لاہور کے حضرت علی حجویری نے کیا، نہ ہمارے حالہ کے مخدوم سرور نور رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، نہ سیون کے حضرت لال شہباز قلندر نے کیا، نہ ہی بٹشاہ کے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے کیا۔ پتہ نہیں یہ چیزیں نئی نئی کہاں سے نکال کے لے آئے اور اس کو دین سمجھ لیا، اس کو دین بنا لیا، اور دین بنا کر اس کو پیش کیا۔ جب وہ کوئی چیز جس جو دین نہ ہو اور اس کو دین بنا کے پیش کیا جائے تو اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، پھر یہ رسم نہیں رہتی، پھر یہ کوئی عام سا کام نہیں رہتا، بلکہ یہ بدعت بن جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر وہ کام جو شریعت کے اندر نیا داخل کیا جائے وہ بدعت بن جاتا ہے، اور ہر بدعت اور بدعت والا جہنم میں جائے گا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ربیع الاول آئے تو حضور کی یاد آتی ہے، اس لیے کہ ربیع الاول کے ساتھ ہمارے نبی کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے ربیع الاول کا انتخاب کیا کیوں؟ کوئی اور مہینہ بھی تو ہو سکتا تھا، رمضان ہو جاتا، ذی الحج ہو جاتا، ذی القعدہ ہو جاتا، رجب ہو جاتا، شعبان ہو جاتا، سفر ہو جاتا، جمادی الاول جمادی الثانی ہو جاتا، محرم ہو جاتا، کوئی مہینہ نہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کی پیدائش، وفات اور ہجرت اور نبوت سارے اہم کاموں کے لیے ربیع الاول کا انتخاب کیوں کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ ربیع الاول میں کچھ ہے، ایک تو اس میں کچھ ہے، وہ کیا ہے وہ اللہ جانے، لیکن اس کے لفظ میں بھی کچھ ہے۔ اس کے لفظ میں کیا ہے؟ لفظ الربیع، اس کا ترجمہ عربی میں ہے بہار۔ اس کا ترجمہ عربی میں کیا ہے؟ اس کا ترجمہ عربی میں کیا ہے؟ جب حضور پیدا ہوئے ربیع الاول میں تو گویا اللہ نے یہ اشارہ دیا کہ بہار آ رہی ہے، خزاں ختم ہو جائے گی، شرک کی خزاں، گمراہی کی خزاں، برائی کی خزاں، بدکاری کی خزاں، یہ ساری خزائیں ختم ہو جائیں گی، اب بہار آ رہی ہے۔ ہمارے نبی کی پیدائش اللہ نے بہار میں کی، اس بات کا اشارہ دینے کے لیے کہ میرے نبی کی پیدائش بھی بہار ہے، اور بہار جب آتی ہے تو خزائیں ختم ہو جاتی ہیں، مرجھائے ہوئے پھول کھل جاتے ہیں، ننگے درختوں پہ سبز پتے اگ جاتے ہیں، ان کی شاخیں ہری بھری ہو جاتی ہیں اور ان میں پھل اور پھول آ جاتے ہیں، اور ہر طرف جو ایک سنسانی کی سی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے نبی کو نبوت بھی ملی ربیع الاول میں، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ایک اور بہار آ رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی نے ہجرت کی ربیع الاول میں، تو اس سے ایک اور اشارہ ہوا کہ بہار میں اور اضافہ ہوگا۔ اب تک تو دین مکے کی حدود ہی تک محدود تھا، لیکن اب یہ دین مدینے جائے گا اور مدینے سے پورے عالم میں پھیلے گا، اور پورے عالم میں جو بے دینی کی خزاں، گمراہی کی خزاں، اندھیروں کی خزاں ہے، یہ ختم ہوگی اور بہار آئے گی، روشنی آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی وفات کے لیے بھی ربیع الاول کا انتخاب کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جیسے ان کے آنے سے یہاں بہار آئی، ایسے ہی ان کے جانے سے اب اگلے جہان میں بھی بہار آ رہی ہے۔
جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے نا تو آسمان میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. جب نیک آدمی عام سا کوئی ولی اس دنیا سے جاتا ہے تو آسمان میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، ولیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، نیکوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، جنت کا دیدار ہوتا ہے، فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے. سینکڑوں فرشتے استقبال کے لیے زمین پہ اترتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو وہ کیا خوشی کا موقع ہوگا جب وہ دنیا سے اگلے جہان کی طرف جا رہے تھے، جن کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا، جن کو اللہ نے اتنا چاہا کہ ان سے زیادہ اللہ نے کسی کو نہیں چاہا. جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو آسمانوں میں کیا خوشیوں کا سما ہوگا، اللہ کے ہاں کیا خوشیوں کا سما ہوگا. جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے کتنے خوش ہوئے ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی روحوں نے کتنے پرتپاک طریقے سے آپ کا استقبال کیا ہوگا، اور کتنی خوشیاں منائی گئی ہوں گی جب آپ اس دنیا سے گئے ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے انتقال کے لیے بھی ربیع الاول کا انتخاب کیا. چونکہ بہار ہے نا، تو اب آنے سے بہار یہاں ہوئی تھی، جانے سے بہار وہاں ہو گئی. تو ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آ کر ہمارے نبی کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ کرتا ہے. ہمارے نبی کی یاد ہمارے دلوں میں ایک دفعہ پھر سے چھیڑ جاتا ہے، ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سوئی ہوئی محنت کو دوبارہ سے جھنجھوڑ جاتا ہے. لیکن جہالت یہ ہے، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے حضور کو خوشی ہو، بلکہ اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے دنیا کرتی ہے. یہاں آ کے ہم غلط کر جاتے ہیں. اور جو ایسے نہ کریں وہ کہتے ہیں ان کو خوشی نہیں ہے. خوشی نہ منائے نا، کہتے ہیں اس کو خوشی نہیں ہے. بھئی ایسا کون مسلمان ہوگا جسے حضور کی ولادت کی خوشی نہ ہو؟ ایسا کون ہوگا جسے حضور سے محبت نہ ہو؟ ایسا کون ہوگا جس کے دل میں حضور کا عشق اور محبت نہ ہو؟ ہمارا تو گنہگار سے گنہگار، گرے پڑے سے گرا پڑا مسلمان بھی حضور سے محبت کرتا ہے. عمل میں کوتاہ ہو سکتا ہے، عمل میں وہ پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن محبت میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں ہے. ہر مسلمان کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ کا شکر ہے بھرا پڑا ہے. چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ ڈاکو ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ بدماش ہو، چاہے وہ لوفر ٹائپ قسم کا آدمی ہو، لیکن وہ حضور سے پیار کرتا ہے، وہ حضور کے نام کی عظمت رکھتا ہے. حضور کے خلاف وہ بد زبانی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. وہ شراب کے نشے میں چور بھی ہو، اگر اس کے سامنے حضور کی گستاخی ہوگی تو اس کا سارا نشہ اتر جائے گا، اس کا ایمان بھڑک کر آگ کی طرح ابل آئے گا، اور وہ اس کا فوراً گریبان پکڑ کے اس کا گلا دبوچنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا اگر حضور کی شان میں اس کے سامنے گستاخی ہوگی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ربیع الاول جب حضور کی یاد لاتا ہے تو اب ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اس کام میں لگنا چاہیے جس کام میں آقا کو خوشی ہو. حضور خوش ہو نا، حضور کی محبت میں وہ کریں نا جس سے حضور کو خوشی ہو. یہ کیا کہ حضور کی محبت حضور کی اور خوشی منائی اس طریقے سے جس سے حضور کو دقت ہوئی، حضور کو اذیت ہوئی. جب آپ نے سارے شہر کے اسپیکر چلا دیے اور اس میں دھواں دھار نعتیں پڑھ کے بیماروں کی نیندیں حرام کی اور سونے والوں کی نیندیں حرام کی اور پریشان لوگوں کی پریشانیوں میں آپ اضافے کا باعث بنے، تو آپ نے حضور کو تو خوش نہیں کیا. اگر آپ نے سڑکیں بند کر کے شامیانے لگا دیے اور وہاں میلاد کی محفلیں جما دیں اور وہاں عورتیں بھی اور وہاں مرد بھی، لڑکے بھی ناچ رہے ہیں، لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، اور ڈھول بھی بج رہے ہیں اور جلوس بھی نکل رہے ہیں، اور ادھر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں،
ایمبولینسیں کھڑی ہوئی ہیں، عورتیں بچے گاڑیوں میں بیٹھے بیچارے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم گھر کب پہنچیں گے، تو آپ نے حضور کو خوش نہیں کیا، آپ نے حضور کو تکلیف دی۔ شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا کہ میں حضور سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، یہ حضور سے محبت کا اظہار ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت بات ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کو راحت دیتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ راحت دیتا ہے۔ محبت کا تقاضا محبوب کی راحت کا مد نظر رہنا، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی راحت مد نظر رہے۔ اس لیے کہتے ہیں الامر فوق الادب، عربی زبان کا مقولہ ہے الامر فوق الادب۔ ایک دفعہ میں حضرت جی کی خدمت میں حاضر ہوا تو جا کے نیچے بیٹھ گیا۔ ایک غلام کو اپنے آقا کے سامنے ایک لیول میں تو نہیں بیٹھنا چاہیے نا، نیچے بیٹھنا چاہیے، چھوٹا بن کے بیٹھنا چاہیے، تو میں جا کے نیچے بیٹھ گیا تو حضرت فرمانے لگے مولانا اوپر بیٹھے۔ میں کہا جی حضرت میں یہ قدموں میں ٹھیک، تو فرمانے لگے الامر فوق الادب، آپ نیچے ادب میں بیٹھ گئے نا، لیکن میرا حکم ہے کہ آپ اوپر بیٹھیں، آپ میری راحت ہے کہ آپ اوپر بیٹھیں۔ یہ جتنے لوگ جو کچھ کرتے ہیں یہ سب حضور کی محبت میں کرتے ہیں، لیکن یہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اس کرنے سے حضور کیا محسوس کریں گے، یہ نہیں سوچتے۔ ان سے کوئی بدگمانی نہیں، یہ سب محبت میں کر رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ڈیک لگا کر دھواں دھار آوازوں میں گیت گاتے ہیں اور ناچتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور جھنڈیاں لہراتے ہیں اور جھنڈیاں پھیلاتے ہیں اور لائٹنگ کرتے ہیں، یہ سب محبت میں کر رہے ہیں، بدگمانی نہیں، لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے، حضور نے نہیں سکھایا، اس سے حضور کو راحت نہیں ہے۔ حضور کو راحت کس سے ہے؟ آپ فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میری محبت کا حق ادا کیا۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے یہ والی محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے گھر پہ جھنڈیاں لگا دی، اپنے گھر کے تمام بچوں کو جھنڈیاں پکڑا دی، اپنے سارے محلے کے بچے اکٹھے کیے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈیاں پکڑا کر آپ نے جلوس نکالا، یہاں سے مٹیاری تک آپ پیدل یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے، اس سے حضور کو خوشی نہیں ہوگی۔ اگر آپ داڑھی منڈاتے ہیں، آپ نے داڑھی رکھ لی، سرکار کا دل ٹھنڈا ہو جائے، چاہے آپ نے ایک جھنڈی نہیں اٹھائی۔ اگر آپ نماز فجر میں نہیں اٹھتے، آپ فجر میں آپ نے اٹھنا شروع کر دیا، میرے نبی نے نماز کی تاکید کی تھی، میرے نبی دنیا سے جانے سے پہلے بھی فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 نماز۔ میرے نبی چونکہ نماز نماز کہتے کہتے دنیا سے گئے تھے، لہٰذا اب میں نے فجر میں اٹھنا ہے اور اٹھنا ہے اور اٹھنا ہے، الارم لگانا ہے، جلدی سونا ہے، رات کا کھانا کم کھانا ہے، رات کا کھانا جلدی کھانا ہے۔ جو یہ کام کرے گا نا اس کی آنکھ اللہ کھول دیتا ہے، جلدی سوئے، کھانا رات کا جلدی کھائے اور کم کھائے اور الارم بھی لگائے اور سارا دن اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائے۔ یہ 5 کام جو کرے گا اس کی نیند چاہے کتنی گہری ہو اللہ اسے فجر میں اٹھائے گا۔ سارا دن نگاہوں کو حرام سے بچائے، رات کا کھانا جلدی کھائے، رات کا کھانا کم کھائے، رات کو جلدی سوئے اور الارم بھی لگا لے اسباب کے درجے میں۔ یہ 5 کام جو کرے گا اس کی فجر نہیں جائے گی، اس کی فجر نہیں جائے گی، اس کی فجر نہیں جائے گی، بلکہ اللہ اسے تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ نے کوئی جھنڈی نہیں اٹھائی، کوئی میلاد کی محفل نہیں لگائی، کوئی آپ نے لڑکوں کا جلوس نکالا، کوئی آپ نے نعرے نہیں لگائے، بس ربیع الاول آیا،
آپ کو اپنے نبی کی یاد آئی اور آپ کو اپنے نبی کی وصیت یاد آئی، آپ نے فجر میں اٹھنا شروع کر دیا، خدائے پاک کی قسم آپ کے اس عمل نے حضور کے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ آپ نے جھوٹ چھوڑ دیا، غیبت چھوڑ دی، موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دیا۔ یار میرے نبی تو بڑے حیادار تھے، میرے نبی تو مردوں کو بھی آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، اور میں عورتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے نبی مردوں کو بھی آنکھیں اٹھا کے خامخواہ نہیں دیکھتے تھے، کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو اس کو دیکھتے تھے، اور وہ بھی پورا آنکھیں پھاڑ کے فیس ٹو فیس بات نہیں کرتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جل نظرہ الملاحظہ۔ آپ مجھے دیکھیں، جل نظرہ الملاحظہ، آپ جب بات کرتے تھے کسی سے تو یوں دیکھتے تھے، یوں دیکھیں، آپ کی گردن جھکی ہوتی تھی، صرف آنکھیں اٹھتی تھی یوں یوں، بھوؤں کی طرف سے آپ دیکھتے تھے۔ مردوں کو اتنے شرمیلے تھے کہ مردوں کو بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے۔ میں ان کا کیسا امتی ہوں کہ میں پرائی بیٹیوں کو دیکھتا ہوں، ننگی فلمیں دیکھتا ہوں، ننگی تصویریں دیکھتا ہوں۔ ربیع الاول کے مہینے نے میرے دل میں میرے نبی کی یاد چھیڑ دی ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں بے حیائی کی زندگی چھوڑ کے اپنے نبی کی حیا والی زندگی اختیار کرتا ہوں۔ یہ آپ نے کر لیا، حضور کا جگر ٹھنڈا ہو گیا۔ ہر سال ربیع الاول آتا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، نمازیوں میں اضافے نہیں ہو رہے، بے پرد عورتوں میں کمی نہیں ہو رہی، میوزک کی آوازوں کی گونج میں کمی نہیں ہو رہی، دل آزاری میں کمی نہیں ہو رہی۔ ہر سال ربیع الاول آتا ہے، لوگوں نے زمینوں پہ قبضے کرنا نہیں چھوڑے، لوگوں نے بیویوں کی بے عزتیاں کرنا نہیں چھوڑی۔ حالانکہ بیوی کی بے عزتی کرنا سنت ہے کیا؟ گناہ ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو بیوی کی عزت کرے۔ تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ سب سے اچھا کون ہے؟ اس کا تو ہمارے معاشرے میں تصور بھی نہیں، بیوی کی عزت کیسے کرنی ہے بھائی؟ بیوی تو نوکرانی ہوتی ہے، بیوی کو تو ڈانٹنا ہوتا ہے، گالیاں دینی ہوتی ہیں، بیوی کی تو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہوتی ہے، بیوی کو تو ہر بات پہ پکڑنا ہوتا ہے، اس لیے کہ بیوی ہے۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ جو بیوی کو عزت دیتا ہو، جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، سب سے اچھا وہ ہے۔ ہر سال ربیع الاول آتا ہے، لیکن جن کاموں سے حضور کو اذیت ہے ان میں کمی نہیں ہے۔ جلوسوں میں اضافے ہیں، جھنڈیوں میں اضافے ہیں، جھنڈوں میں اضافے ہیں، مٹھائیاں بانٹنے میں اضافے ہیں، شور شرابے میں اضافے ہیں، ایکو ساؤنڈ میں اضافے ہیں، اور میلاد کی مجالس میں اضافے ہیں۔ احیاء سنت میں اضافے نہیں ہیں۔ مسلمان کب سمجھے گا؟ مسلمان کو یہ عقل آخر کب آئے گی؟ یہ کب تک اس طرح دین کو اپنی خواہش کے تابع رکھے گا؟ دین ہے اور اپنی خواہش کے تابع کیا ہوا ہے۔ محبت حضور کی فرض ہے، لیکن شریعت نے اس کا طریقہ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے، بھائی نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا کیا ہے؟ لیکن ایک آدمی سجدہ پہلے کرتا ہے، رکوع بعد میں کرتا ہے، عشاء کی رکعتیں پڑھتا ہے 16، حالانکہ ہیں 4۔ عشاء کی فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ یہ جوش میں آ کے 16 رکعتیں پڑھ رہا ہے، قبول ہو جائے گی؟ آپ سے پوچھتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی جگہ التحیات پڑھ رہا ہے، التحیات کی جگہ درود شریف پڑھ رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، اس لیے سورہ فاتحہ کی جگہ بھی درود، سورت کی جگہ بھی درود، رکوع کی تسبیح میں بھی درود، سجدے کی تسبیح میں بھی درود، التحیات میں بھی درود، اور درود میں بھی درود، اور دعا کی جگہ بھی درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بتاؤ نماز قبول ہوگی؟ کیوں گالیاں دے رہا ہے کیا؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ درود پڑھ رہا ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا، لیکن نماز قبول ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ نماز تو فرض ہے لیکن پڑھی اپنے طریقے سے۔ حضور سے محبت فرض تو ہے لیکن منانی اپنے طریقے سے، تو کیسے قبول ہوگی؟